السلام علیکم، نظر چوہان فوڈس نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ آج سے میرا ویلاگس جو ہیں وہ کوئی پاکستانی وقت کے مطابق صبح 8 بجے پبلش ہوا کریں گے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو اب کہ لوگوں نے میرے بیوروکریسی پر ویلاگ پہ بہت انٹرسٹ لیا ہے، میرے ان باکس کلاگ ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے لوگوں نے قصے بتائے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو میں بڑا عجیب سا فیل کیا۔ تو لیٹس کم اپ ٹو دا فورم، لیٹس اسٹینڈ اپ۔ وہ رضوان صاحب نے کہا کھڑا ہو گیا، نظر چوہان کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، دیٹس اٹ۔ تو دوسرا یہ ہے کہ وہ صبح صبح ہوتی ہے تو پھر ان پرسوینس، اور میں بھی عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو جاتا ہوں تو ذرا تسلی سے ہو جاتا ہے۔ میں نے آج اپنے فیس بک پر ایک انویٹیشن تھرو کی ہے ٹو دا جنرل پبلک لیونگ ان اراؤنڈ نیو جرسی. They are cordially invited at my residence. ایک بڑے پاکستانی ٹاپ شیف منظور چوہان ادھر آ رہے ہیں، کل رات سے کام کر رہے ہیں، تو مجھے بھی تھوڑی بہت کوکنگ آتی ہے، تو ہم تینوں 3 رات مسلسل کوکنگ اپنے کیولینری ڈیلائٹس میں انڈلج کریں گے۔ اینی ون ود اے فیملی کین ڈراپ ان اینڈ ایٹ۔ پاکستانی ڈائسپورا کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کمپلیکسز میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم شیلو لوگ ہیں، غلامانہ ذہن ہے، تو ادھر بھی ہم بڑے کمپلیکس میں پڑے ہوئے ہیں، خاص طور پر انڈین آپ کو BMW، آڈی، مرسیڈیز دکھاتے نظر آئیں گے، پاکستانی بھی کو 90% کے قریب۔ ان کو کوئی گھر میں ملنے کا یا ملاپ کا یا اٹھنے بیٹھنے کا کہہ دینا، ان کو موت پڑ جاتی ہے۔ میں ایک دفعہ عید سے فارغ ہوا تو میری بیگم نے کہا کہ کوئی لوگوں کو ملتے ہیں، تو میں نے کہا یہ بڑی اچھی عادت ہے، لیٹس گو۔ اور میں ایک بچہ میرے پیچھے پڑا رہتا ہے، بڑا ایڈمائرر ہے میرے بلاگس کا، ادھر نیو جرسی میں ہی رہتا ہے، اس کو میں رابطہ کرتا ہوں۔ اس کو میں نے رابطہ کہا کہ وہ ایسے تپا، ایسے جیسے میں اچھوت ہوں، جیسے میں انٹچبل ہوں۔ میں نے کہا توبہ، سوری سر، سوری۔ اچھا، ادھر میں اکثر کوئی بندہ رات کو کوئی بات ہوئی، فون ہوئی، میں کہا جی آ جاتے ہیں، کوئی سر آپ نے کھانا کھا لیا؟ میں کہا ہاں جی ہاں کھا لیا، آپ کو میں تکلیف نہیں دوں گا، باہر گراؤنڈ میں برآمدے میں مل لیں گے۔ ایلیسن ماس بوڈو، میرے گورے دوست حیران ہو رہے ہیں، یہ ادھر دعوت کر رہے ہیں، 3 دن ادھر باربیکیو گرل ہوگی، ادھر کیمپ فائر ہوگا، ادھر ٹکے۔ میرا دل ہے نظر چوہان کا دل تھا، تو اس نے اس غریب بہن بھائی کو گھر اور گاڑی چھوڑا ہے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ مٹیریلسٹک سیکٹریوں اور افسروں کے پیچھے لگ کے میری بن ماریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا بہت دل ہے، میں نے کونسل جنرل کو بھی انوائٹ کیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں نا، نظر بڑا، ہم فقیر لوگ ہیں، ہم صوفی لوگ ہیں، ہم لنگر پسند کرتے ہیں۔ میرا یہ گھر کا سیاپا حل ہو جائے، ایک بہت بڑا گھر ادھر لوں گا جس کا زیادہ حصہ لنگر ہوگا۔ ان سب پاکستانیوں کی جو امریکہ میں بس رہے ہیں، ان کی بھوک دور کرنی ہے میں نے، اور یار میں نے ان کی بھوک دور کرنی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ جیسے ادھر بریانی کی پلیٹوں پہ دوڑتے ہیں، اسی طرح ادھر بھوک، ایک ٹوس ادھر پکڑ لیں گے، ایک ٹوس بیوی پکڑ لے گی، ایک پرس میاں کھولے گا، ایک پرس بیوی کھولے گی۔ یار کیا سیاپا ہے، نان سینس یار، محمد مصطفیٰ کی امت۔ کمنگ بیک ٹو میرا جو ویلاگس ہیں، وہ بیوروکریسی کا ٹاپک ہے۔ دیکھیں، میں نے کل نریمبرگ ٹرائلز کا بتایا تھا، آج میں ایک اور ڈفرنس بتاتا ہوں آپ کو بیوروکریسی کا، کہ بیوروکریسی بنیادی طور پہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، ٹھیک ہے جی، کراؤن کو بیوروکریسی ریپرزینٹ کر رہی تھی، اور ادھر بھی پریزیڈنٹ اور گورنر اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو چیف سیکریٹریز اور سیکریٹریز ٹو گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ پنجاب یا کوئی ادر پروونس ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اوکے، سیاستدانوں کا کوئی عمل دخل نو، ناٹ ایٹ آل۔ چیف ایگزیکٹو عمران خان ہے، بٹ نو، دا ریئل پاورز آر ود سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹو گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب۔ You will have to change it. President of USA has real powers. He is the chief executive. اس کے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس فار فارن افیئرز اینڈ فار ادر تھنگز ہے، he is the king. He can shoot them, he can fire them. ٹھیک ہے، وہ پکڈ ہیں، وہ الیکٹڈ ہیں، ججز بھی سپریم کورٹ کے، فیڈرل کورٹس کے، سرکٹ کورٹس کے الیکٹڈ ہیں۔ جناب صاحب، یہ بدماشی گورا کریسی چل گئی، پدو کھاتا ہے ان کا،
یہ کیری اوور کر کے ہے. غلام محمد از اے کلاسک ایگزامپل, اور آج کل سلطان سکندر چیف الیکشن کمشنر از اے کلاسک ایگزامپل کہ یہ دلے کتے حرامی کہاں پہنچ گئے. آج یہ ہم کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. آج ٹورنٹو کا کونسل جنرل کتا رامزادہ وہ کہہ رہے ہیں میں نظر کے خلاف ڈیفیمیشن کا سوٹ کروں گا. ڈیفیمیشن انہوں نے خود کی, ہمیں کہتے ہیں غدار یہ کر دیا وہ. ہم تو اللہ کے بندے ہیں یار, ہم نے کیا غداری کرنی, ہمیں تو بچپن سے نیشنل سٹیٹس کی پروٹیکشن پہ لگا دیا, ہم اس پہ لگ پڑے بابا. پاکستانی ہیں, ماں دھرتی سے پیار کرتی ہیں جناب صاحب. اچھا ایک یہ ظلم ہو گیا. دوسرا ظلم یہ ہوا کہ سیکشن آفیسر اور چیف سیکرٹری ہوتا تھا. ایک سیکشن آفیسر ہوتا تھا جو چیف سیکرٹری کو رپورٹ کرتا تھا. وہ بیچ میں ڈپٹی سیکرٹری, ایڈیشنل سیکرٹری, اسپیشل سیکرٹری ٹھوک دیے. یارا میں سیکشن آفیسر فائنینشیل ایکسپینڈیچر فائنینس ہیلتھ کا لگا دیا. فائن, مجھے شوق تھا کہ سیکشن, مجھے تو اسسٹنٹ کمشنر میں بوٹ مارتے تھے یہ لوگ کہ یہ اسسٹنٹ کمشنر, چکے مارو انہوں پرویز مسعود کے اندر سی, انہوں کتے نو ایسو لاؤ, ایسو لگا دیا, ایک ٹوٹی سی جگہ پہ ایسو لگا دیا. وہ ایکسپینڈیچر ہیلتھ, ادھر پروجیکٹ ہیلتھ کا چل رہا تھا, شہریار آ رہا تھا, بڑے بڑے ڈاکٹر آ رہے تھے, وہ میں ان کو دہرا دیتا تھا گیٹ لاسٹ, کیا کام ہے تمہارا, گیٹ آؤٹ. اچھا کیا ہوا کہ ایک میرے پاس رانا شوکت محمود ہوتا تھا پی 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 کا, اس کی بیگم کا کیس آیا جو کہ اپروو ہو گیا تھا. سیکشن آفیسر نے نوٹیفیکیشن ایشو کرنا تھا. دیکھیں میں جو باتیں ادھر کر رہا ہوں ڈاکیومنٹڈ ہے, پلیز کیپ اٹ ان ہسٹری. یہ فائل میں نکلوا کے دے دوں گا ایکسپینڈیچر ہیلتھ کی. لو جی کیا ہوا کہ مجھے نوٹیفیکیشن کا کہا گیا اور اصولی طور پہ سیکٹری کی اپروول تھی. میں نے دیکھا کہ یار کئی چیزیں دکھی نہیں گئی تھی. وہ میں بڑا اپسٹ ہوا کہ یار یہ تو اس کو کروڑوں روپیہ مل رہے ہیں یار, اس کو نکالا گیا تھا نواز کے دور میں یار, یہ دوبارہ پھر آ کے کوئی سائیکالوجسٹ کی کیا تھی. اوہو یار, وہ میں نے 3 صفحے ٹھوک دیے, حوالے دیے, رولز دیے, یہ وہ. ڈپٹی سیکرٹری نے مجھے بلایا, رضوان بشیر تھا, بڑا اپنے آپ کو کنگ سمجھتا ہے ایمانداری کا. اس نے کہا ہنستا رہا, میں کہا سر بس کیوں رہے ہیں. کہتا ہے یار میں ایڈیشنل سیکرٹری کے پاس بھیج رہا ہوں, یہ کیا یار نگار کشی کر دی ہے تو نے. میں نے کہا چلیں بھیج دیں. ایڈیشنل سیکرٹری نے مجھے بلایا, اس نے کہا چون صاحب یہ تھی آرڈر کرنا سی یار. وہ یہ کزن تھا, فرسٹ کزن تھا شفقت محمود کا, یہ دلی فیملی. شفقت محمود اور ان کا ایک دلہ وہ مر گیا ہے, قائد اعظم کی بڑی تعریفیں کرتا تھا سیکرٹری صفدر, ڈاکٹر صفدر مر گیا, یہ سارے دلے ہیں. اچھا کہتا ہی تے آرڈر کرنا سی. میں کہ میں تو نہیں جی کڈاں گا, اس سیکرٹری کو بھیجو ایک باری. سیکرٹری کو چلے گی, ایک بڑا کنجر سا اپنے آپ کو مشہور کرنے میں لگا ہوتا تھا کہ میرے جتنا کوئی نہیں. طارق آگے پتہ نہیں کیا نام تھا یار, وہ این کے سی لگاتا تھا, عجیب سا آدمی تھا طارق کچھ. بلا لیا اس نے کہا کہ آپ کو کسی نے ٹریننگ نہیں دی ہے. میں نے کہا نہیں مجھے ٹریننگ تو نہیں دی ہے. یس. تو کہتے ہیں کہ آپ نے کیا لکھ دیا, یو ور سپوز ٹو ایشو آرڈر. تو میں نے کہا ریکنسیڈر اگر ہو جائے. کیوں ریکنسیڈر ہو جائے, میں تو اس کو پھاڑ دیں. میں کہا جی میں تو نہیں پھاڑوں گا, آپ اس کو اوور رول کر دیں. اینڈ یہ اوور رولڈ. یہ بیوروکریسی ہے, یہ اسٹیٹ کا پیسہ چودنے پہ پورا سسٹم لگا ہوا ہے. چاہے وہ کونسلیٹ ہے باہر کی, واشنگٹن ایمبیسی ہے, چاہے وہ انسائیڈ پاکستان ہے, وہ سرکاری گڈی, سرکاری ڈرائیور, سرکاری کوک, چوتھا چدائی. ادھر سیکرٹری آف اسٹیٹ فار فارن افیئرس کے پاس سرکاری گاڑی نہیں ہے جناب. وہ ایک جہاز لے لیا اس نے, وہ جو پہلے ہوتا تھا جو یہ دلے شاہ محمود کا دوست تھا, وہ انوائرمنٹ کا بنایا ہے, وہ اس پہ رپٹ پڑ گیا یار. اس نے جہاز کیسے یوز کر لیے, کمال ہے یار. اوباما 7,000 روپے کے کرائے پہ واشنگٹن ورجینیا میں گھر پہ رہتے ہیں, ایکس پریزیڈنٹ. یہ سارے کونسل جنرل $10,000 کے مہینے کے کرایے پہ رہتے ہیں. وہ یار کمال ہے, کہاں کون سی لوٹ مار ہے. آج ایک میرے دوست میں جو پک کرنا چاہوں گا جو چیزیں, وزیر 26 ٹی وی میں کوئی کام کرتے ہیں, انہوں نے مجھے ایک کلپ بھیجا کہ ایک وہ کھاد کی بوریاں بھری جا رہی تھی تو پولیس نے ریڈ کیا, 15 بندے
10 بندے بیچ میں ڈالے اور یہ پیچھے دوڑ پڑا. اس نے کہا جی مالک کو پکڑے, مالک کو پکڑے, مافیا کو پکڑے. انہوں نے اس کو ٹھڈے ٹکائے مارے. اس نے کہا نہیں جی مالک کو پکڑے, دو دفعہ. تھنگس آر بوائلنگ ڈاؤن ٹو دس یار. یہ کیا مذاق ہے یار, مافیا کو کوئی پکڑ ہی نہیں رہا ہے, ان کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا رہا ہے. یہ سارے اچھوت ہے, آپ سارے مر جائیں گے, مر رہے ہیں آپ سارے. مہنگائی ہے, یہ ہے, وہ ہے, اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہو گیا. اسٹیٹ بینک کا گورنر دنیا میں کوئی اکانومسٹ اتنی تنخواہ پرائیویٹ سیکٹر یا پبلک سیکٹر میں نہیں لے رہا جتنی اسٹیٹ بینک کا گورنر لے رہا ہے. امریکہ کے تو مزے لگ گئے ہوئے ہیں جناب صاحب. اچھا میں نے کہا جی ایس او واز ٹو رپورٹ ٹو سیکریٹری ٹو گورنمنٹ آف دی پنجاب اور گورنمنٹ آف دی پاکستان. آل پوسٹ, ڈپٹی سیکرٹریز, all deputy secretaries, additional secretaries, special secretaries are useless. ٹھیک ہے نا جی. اچھا دوسری ضلالت یہ ہوئی. تیسرا یہ ہوا کہ ان کے برعکس 2 پیرلل نظام ہیں بیوروکریسی کے. امریکہ کا اسپوائل سسٹم کا, امریکہ نے نیچے کلرکس لگ رکھے ہیں, وہ اشتہار دے کے بھرتی کرتے ہیں, وہ کوئی جاتا نہیں ہے. یو ایس پی ایس کی پوسٹیں بھی خالی پڑی ہیں. ظاہری بات ہے پرائیویٹ سیکٹر بڑی تنخواہ دیتا ہے, پاور شاور ہے نہیں. اوپر وہ الیکٹڈ بندے نامینیٹ کرتے ہیں سیکریٹریز ٹو گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس, میئرز الیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اسپوائل سسٹم ایسے کہتے ہیں بیوروکریسی کا. اٹ از ناٹ کیریڈ آن کہ سلطان سکندر پیدا ہوا, کوٹے پہ کشمیر کے آیا, پھر شادی کر لی سعید میدی کی بیٹی سے, پھر ایک تخت و تاج کا مالک نواز گانڈے کے پیچھے لگ گیا. یار ویسے یہ عجیب ہی ملک ہے. اچھا ایک تو یہ ہے. دوسرا سسٹم یہ تھا کہ ان کو فرانس اور جاپان کا سسٹم تھا کہ ایک کریئر کالجز بنائے جائیں, ان سے ان کو جناب صاحب آگے بھیجا جائے. ٹھیک ہے جی. کالج جہاں سے میکرون خود بھی پڑھا ہے, سیاستدان بھی اس میں پڑھتے ہیں, بیوروکریٹ بھی پڑھتے ہیں. نیشنل اسکول آف ایڈمنسٹریشن جاپان میں سیاستدان بھی پڑھتے ہیں, بیوروکریٹ بھی پڑھتے ہیں, بلکہ بیوروکریٹ ایک سٹیج میں پالیٹکس میں چلے جاتا ہے. فائن. میکرون کو وہ بھی پسند نہ آیا. میکرون نے کالج بند کر دیا. اس نے کہا جی نہیں یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. امریکہ اور فرانس, ناٹ جاپان, امریکہ اور فرانس میں یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ انہوں نے چاہے بیوروکریٹ جس طرح بھی الیکٹڈ سلیکٹڈ نامینیٹڈ اسپوائل سسٹم کریئر ہے, انہوں نے اسے ٹاسک اورینٹڈ رکھ دیا. انہوں نے کہا جی آپ کا پرفارمنس آڈٹ ہوگا. پاکستان نے نہیں رکھا, احتساب بھی پاکستان نے نہیں رکھا. مادر پدر آزاد ان کی فائلیں دیکھیں. پی ایم ڈی یو میں سرکار مجھے لگا دیں, مجھے 1 مہینہ لگا دیں, میں ان کی کرتوتیں بتاؤں. سی او لاہور کینٹ بورڈ دلہ کنجر, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی کرائے پہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور اس کی آڈیو میں اسے اب بھیج رہا ہوں کہ یہ دیکھ وہ خود مان رہے ہیں گشتی کہ ہم نے کرائے پہ چڑھایا ہوئے 2 لوگوں کو. یار یہ ظلم ہے ویسے, مطلب کوئی نہ اٹھ رہا ہے نہ بول رہا ہے. تو آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچئے. یہ میرا دوسرا ہے, میں اپنا اس پہ پہلے براڈر ویو سے میکرو سے شروع ہوں گا, پھر میں اس کو آگے مائکرو پہ لے کے جاؤں گا. اگین آئی انوائٹ, مجھے ایک مہذیب بہت خوبصورت مہذیب خان فرنٹیئر کی لڑکی ہے, بہت بیوٹیفل, میری بیٹیوں کی طرح ہے. مجھے مل گئی ایک دن, نارتھ اسٹارم میں کام کرتی ہے. کہتی ہیں انکل آپ ادھر روز آ جاتے ہیں. میں نے کہا ہاں یار میں فارغ آدمی ہوں بیٹا, ادھر آ جاتا ہوں. تو باتیں ہوئی اس سے. کہتی ہیں انکل آپ عیدوں شیدوں پہ ہمیں بلایا کریں. میں کہا بیٹا میں آج چلو ہوا آئیں, روٹی کھائیں, آؤ چائے پئیں, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے منہ بنایا ہوئے انکل عیدوں شیدوں پہ بلایا کریں. اتنے چوڑے کتے ہیں ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلا رہے ہیں. میری طرف سے فراخ دلانہ آفر فار 3 نائٹس لنگر ایٹ فورٹس میرے 18 وائلڈ ووڈ ایونیو کے گھر میں. اوکے, اللہ نے کے بعد اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت.